صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت آئی ہوئی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اجتماع عند البیت قرشیان و ثقفی، کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قریشی یا پھر ایک ثقفی اور یا پھر دو ثقفی اور ایک قریشی، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، دو قریشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قریشی، انہیں جو ہے شک ہے لیکن کہتے ہیں یہ خانہ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کثیرۃ شحم بطونہم، یہ بہت موٹے تازے، مطلب دونوں گوشت والے، حربے فربے تندرست تھے، لیکن قلیلۃ فقہ قلوبہم، لیکن عقل کے بالکل کورے تھے، یہ دونوں آدمی عقل کے بالکل کورے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، کہ جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے لیکن جب ہم آہستہ بولتے ہیں تو نہیں سنتا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی، وما کنتم تستترون، تم نہیں چھپا سکتے اپنے آپ کو، ان یشہد علیکم، اس بات سے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، تمہاری نگاہیں، ولا جلودکم، اور تمہارے چمڑے، تمہارے جلدیں، تمہارے جسموں پر جو کھال ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے جسموں میں جو آنکھ لگی ہوئی ہے وہ گواہی دیں گے، اور اسی طرح تمہارے جسم میں جو کان لگے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ اس سے تم اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے۔ ولیکن ظننتم، لیکن تمہارا گمان اور تمہارا خیال یہ ہے کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے بہت ساری چیزوں کو جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، یہ تم نے گمان کر بیٹھا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ تم خود اس بات کو نہیں چھپا سکتے یا تم خود چھپ نہیں سکتے کہ تمہارے اپنے کان، تمہارے اپنی نگاہیں اور تمہارے اپنی جسموں کی کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت سماعت یعنی سننے کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین مخفی سے مخفی، چھپے سے چھپی اور آہستہ سے آہستہ کہیں جانے والی باتوں کو بھی سنتا ہے، اور اسی طرح آواز بلند کہیں جانے والی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ یہ عقیدہ کوئی رکھے کہ جب آدمی آواز اور بلند اور تیز آواز سے بولتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور مخفی انداز میں یا پھر چھپ کر یا پھر آہستہ کوئی بولے تو رب العالمین نہیں سنتا، بلکہ یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ انتہائی خطرناک اور باطل عقیدہ ہوگا۔ کہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رب العالمین کے تعلق سے اگر ذرہ برابر بھی عقیدہ بگڑا اور اس میں کوئی نقص پایا گیا تو ایسی صورت میں انسان کا ایمان جو ہے برباد اور تباہ ہو سکتا ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان جو ہے عذاب کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کے عقائد رکھنا انتہائی بیوقوفی ہوگی اور انتہائی کسی کی گمراہی ہوگی، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور جس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جس انداز سے بھی گفتگو کریں، جس انداز سے بھی بولیں، رب العالمین ضرور سنتا ہے، بلکہ جتنا آہستہ بولیں گے تو بھی سنے گا، اور جتنا بھی چھپا کر بولیں گے تو بھی سنے گا، اور بلند آواز سے بولیں گے۔ اللہ رب العالمین کو سننے میں کسی قسم کی کوئی دشواری، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ آوازوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ آوازیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اسی کی قوت، اسی کی طاقت سے ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی السمیع ہونے کا معنی ہے۔